بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم تھی۔ چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر شادی کے ہفتے بعد ہی پردیس چلا گیا اور اس کے جانے کے اگلے دن بعد ہی دیور ایک خط لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی نے جاتے جاتے آپ کو طلاق دے دی۔ وہ خط پڑھ کر تو واقعی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت روئی دھوئی مگر ساس نے زبردستی مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ جب ہی میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کس قدر غنیمت ہوتا ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بہت سالوں پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ میرے ساتھ تھیں اور ان کا ہونا بھی میرے لیے بہت اہم تھا۔ لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک وہ میرے ساتھ تھیں۔ میں ہر وقت انہیں یہی کہتی کہ آپ نے مجھے زندگی میں دیا ہی کیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہم نے بہت مشکلات دیکھی ہیں اور مشکل حالات دیکھے تھے۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اماں جیسے تیسے سلائی کر کے میرے خرچے پورے کرتی تھی اور میں اماں کو ہی برا بھلا کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے جان بوجھ کر آسائشوں اور خواہشات کے لیے ترساتی ہیں۔ میں اماں سے ہر وقت یہی کہتی کہ آپ نے ابا کے جانے کے بعد میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، آپ تو میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور ماں بیچاری میری ان باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جاتی۔ میں اپنی اماں سے بہت اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ سلائی بھی کرتی اور گھر کے کام کاج بھی، اور میں سارا وقت کسی نہ کسی بات پر منہ بنائے ایک کونے میں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ میں نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے لیے اپنی ضروریات اور اپنے آرام کی کتنی زیادہ قربانی دیتی ہے۔ میری نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میری ذات اور میری خواہشات کی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ ان کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اماں نے میرے لیے کچھ جمع جوڑ کر کے رکھا تھا کہ میری شادی کے وقت کام آئے گا۔ اماں نے اپنی بیماری کے لیے جب وہ پیسہ نکالا تو میں نے منہ بنا لیا اور اماں سے کہا کہ ذرا سی بیماری کے لیے آپ جوڑے ہوئے پیسے خرچ کر دیں گی تو پھر میری شادی کے وقت رونا ڈالیں گی کہ اب تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے آپ مجھے یہ کہہ کر ترسا رہی تھی کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں اور اب یہ بھی خرچ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا میں کہتی ہی چلی گئی۔ میری بات سن کر اماں نے وہ پیسے واپس رکھ دیے، البتہ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے، اور پھر وہ اپنی بیماری کو ایسے ہی جھیلنے لگیں۔ کچھ دن بعد اماں بستر سے لگی تو مجھے ہوش آیا کہ اماں کی حالت واقعی بگڑ چکی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور 2 دن بخار میں پھونکنے کے بعد اماں نے خاموشی سے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ کتنی دیر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی محض کانٹوں کے سوا کچھ نہیں۔ میری اماں تو میرے لیے سایہ دار درخت تھیں، جس نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے کبھی کسی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ میری خواہشات پوری نہ کر پاتی تھیں، لیکن اس نے میری کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں کے انتقال پر سارے محلے والے آئے، تدفین کا انتظام کیا اور افسوس کر کے چلے گئے۔ سب نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن سب کے جانے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ میں اکیلے گھر میں کس طرح رہ سکتی تھی؟ یہی پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میرے چچا آئے تو محلے کے کچھ بزرگوں نے ان سے کہا کہ یہ کرائے کا مکان ہے، بچی تو کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آتا، یہ کس طرح رہے گی، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ محلے والوں نے میری حالت دیکھ کر چچا پر دباؤ ڈالا تو مجبوری میں وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، جبکہ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے کبھی پلٹ کر بھی ہمیں نہیں پوچھا تھا، اور اب بھی وہ دنیا دکھاوے کو صرف ماں کی میت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔
لیکن سارے محلے داروں نے مل کر کسی بوجھ کی طرح مجھے ان کے سر پر لاد دیا۔ خود میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کسی کا سہارا مل جائے۔ میرے پاس تو نہ کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے، نہ کچھ کمانا آتا تھا، اسی لیے اب تھوڑا سا سامان اٹھا کر میں نے کرائے کا گھر چھوڑا اور چچا کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، جہاں سے دکھوں کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ مجھے گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا اور چچی مجھے مفت کی ملازمت سمجھ بیٹھی تھی۔ سارا دن کوئی نہ کوئی کام کہتی رہتی، مجھے آرام کا ایک لمحہ نہ ملتا، اور پھر جب میں روٹی لے کر بیٹھتی تو وہ مجھے تانے مارتی کہ میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ میری ماں نے مجھے کس طرح پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ کبھی نہیں جتایا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر وہ مشکل سے کماتی ہیں، بلکہ میں تو جب بھی ناراض ہوتی اماں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالا ڈالتی تھی۔ کبھی اماں نے مجھے یہ احساس نہیں کرایا تھا کہ ہمارے ساتھ ابا کا سہارا نہیں رہا۔ روکھی سوکھی سہی لیکن عزت سے ہم گزار رہے تھے، اور اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل مختصر سے سامان یہاں لائی تھی، اور ساتھ وہ پیسے بھی تھے جو میں نے اماں کے علاج پر نہیں لگنے دیے تھے۔ باقی جو بھی فرنیچر تھا اسے بیچ کر چچا نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ مجھے اس گھر آئے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز چچی نے مجھے ڈنڈے سے خوب مارا، کیونکہ مجھ سے کانچ کا ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ میرا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، اور پھر اس رات میں ان پیسوں کو مٹی میں دبا کر خوب روئی جن سے میں نے اماں کا علاج نہ ہونے دیا تھا۔ کاش کہ میں اماں کا علاج ہونے دیتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی اور میں یوں دنیا والوں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوتی۔ اب یہ چند پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے ان پیسوں کو واپس ایسے ہی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ سارا دن میں چچی کی کڑوی کسیلی باتوں اور ان کی مار پیٹ کو برداشت کرتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، لیکن پھر چچا کے بیٹے کی نظر مجھ پر خراب ہونے لگی تو میرے لیے گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے بہانے سے وہ میرے قریب آ جاتا اور میری جان نکلنے لگتی۔ ایک دن آدھی رات کو میں میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا کہ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کنڈی کو پوری طرح اوپر چڑھا دیا اور پھر جیسے تیسے صبح ہوئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے چچا چچی سے شکایت کی تو چچی نے مجھ پر ہی گندے گندے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کہنے لگی میرے سیدھے سادے بیٹے کو اپنے حسن سے ورغلاتی ہے اور پھر اس پر الزام بھی لگاتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تو میری بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے دو ٹوک لفظوں میں چچا کو کہہ دیا کہ جلدی اس کا کوئی بندوبست کرو، میں اس کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ چچا تو خود مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ جانے کس طرح جلد بازی میں میرا رشتہ تلاش کیا اور کھڑے کھڑے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ نہ ہی میں نے لڑکے کو دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، چچا کو یہ رشتہ کیسے ملا۔ میں دل میں ہزاروں وسوسے اور اپنا سامان میں وہ پیسے لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ میں نے چچا کو پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں ان پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر تھے، اور پھر ان پیسوں کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے رخصت کروا کر میری ساس اپنے گھر لے گئی۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، میرا بیٹا بہت ہی سیدھا سادہ ہے، پردیس سے کچھ دنوں کی چھٹیوں پر آیا ہے، تو میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی تاکہ وہ پردیس میں اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے۔ اب تمہارا کام ہے شوہر کی خوب خدمت کرنا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ میری شادی ایک پردیسی سے ہوئی ہے جو ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر بے آسرا ہو جاؤں گی، سسرال والوں کے رحم و کرم پر پڑ جاؤں گی، لیکن پھر مجھے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اب مجھے ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر رضوان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان تھا، سلجھا ہوا تھا، بہت طریقے اور تمیز سے بات کر رہا تھا مجھ سے۔ میرے بارے میں اس نے بہت کچھ پوچھا تھا اور میں نے دھیرے دھیرے ہر بات سچ سچ اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کرنا،
تم میری بیوی ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ پھر اس نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ رضوان کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھی میری وہی حیثیت ہے جو چچا کے گھر میں تھی۔ میری ساس مجھ سے اتنے کام کروانے لگی تھی کہ میں تھک کر چور ہو جاتی۔ پھر جب رضوان میرے پاس آتے تو مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں ان کے ساتھ کچھ محبت کے لمحات گزار پاتی۔ رضوان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، اور پھر ایسے ہی ہفتہ گزر گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر پردیس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ساری رات روتی رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب آنے والی زندگی کتنی مشکل ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی پوری طرح جہنم بن جائے گی۔ اگلی صبح میرے کمرے کا دروازہ بجا اور جیسے ہی میں نے دروازے کھولا، سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں جلدی سے پوری طرح دوپٹہ لپیٹ کر باہر چلی گئی۔ میرے دیور نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، بھائی نے ایئرپورٹ پر یہ کاغذ دیا تھا، میں آپ کو دے دوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ جو بات اس نے کہی وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کہنے لگا، بھائی نے آپ کو طلاق دے دی ہے، وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اماں کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گئے، لیکن جاتے جاتے وہ اس رشتے کو ختم کر کے گئے ہیں۔ اپنے دیور کی بات سن کر مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا۔ رضوان نے پورے 1 ہفتے میں کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں آئی ہوں، یا پھر وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں پردیس میں شادی کر چکا تھا۔ یہ شادی میں نے اماں کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن اب میرا پلٹ کر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے جاتے جاتے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے سر پر کھڑی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، چلو اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب تو میں چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کی نیت کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، اور پھر اپنی چچی کی فطرت کا بھی علم تھا۔ میری ساس کہنے لگی، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے میری عزت پہلے ہی خاک میں ملا دی، اب میں طلاق یافتہ بہو کو اپنے گھر تو نہیں بٹھا سکتی۔ اور پھر میری ساس نے میرا وہی مختصر سا سامان اٹھا کر مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں روتے دھوتے یہاں وہاں بھٹکنے لگی، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں ایسے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھی گئی، وہاں کچھ عورتیں بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے ہمدردی کی تو پتہ نہیں کیوں روتے ہوئے میں نے اسے اپنی حالت بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی بن جا، چل میرے ساتھ، میں اپنی جھونپڑی میں تجھے رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا خوف آیا۔ وہ ایک مانگنے والی عورت تھی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت اپنائیت تھی، جیسے وہ میرے دکھ کو سمجھتی ہو۔ پھر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنی جھونپڑی میں جگہ دی اور میں خاموشی سے وہیں دن گزارنے لگی۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت بیمار پڑ گئی۔ وہ بوڑھی تھی، اکیلی تھی۔ اس نے مانگنا چھوڑا تو جھونپڑی کے حالات خراب ہونے لگے، اور پھر میں نے خاموشی سے اس کی جگہ سنبھال لی، اور میں اپنی ماں کی شہزادی سے مانگنے والی بھیکارن بن گئی۔ رہ رہ کر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال ستاتا تھا، اور اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ماں باپ کا ہونا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو انسان عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں روز صبح بھیکارنوں جیسا حلیہ بنا کر سڑک پر جا کر بیٹھ جاتی اور بس خاموشی سے بیٹھی رہتی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، نہ سوال کرتی۔ لوگ خود ہی میرے سامنے پھیلے کپڑے پر پیسے ڈال کر چلے جاتے۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے دوسری مانگنے والیوں کے مقابلے میں زیادہ بھیک ملا کرتی تھی۔ شاید میری جھکی ہوئی نظریں یا میرے چہرے کی ہاری ہوئی حالت لوگوں کو مجھ پر ترس کھانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور پھر 1 سال گزر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس جھونپڑی میں ہی دم توڑ گئی، اور جاتے جاتے جو کچھ تھوڑا بہت سامان اس کے پاس تھا وہ مجھے سونپ گئی۔ میرے پاس تو بس وہی پیسے تھے جو میری ماں کی نشانی تھے۔
باقی جو پیسے بھیک سے مجھے ملتے وہ سب اس بوڑھی عورت کی دوائیوں میں لگ جاتے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں، کیونکہ اس نے نہ صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ واقعی وہ ایک ماں کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ دراصل اس کی اپنی بیٹی ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی بیٹی کی جدائی میں نڈھال تھی۔ اسے میں بیٹی کی صورت میں مل گئی اور وہ مجھے ماں کی صورت میں۔ ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ بھی چل بسی اور میں دنیا کے رحم و کرم پر ہو گئی۔ البتہ مجھے جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے رات کو لوٹ کر اپنی جھونپڑی میں آنا ہے اور صبح کو واپس بس اسٹاپ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ زندگی بس اسی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک روز ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی مجبوریوں کی داستان سناؤں یا ان سے بھیک مانگوں۔ میں اسی طرح بیٹھی رہی، لیکن میرے کپڑے پر کسی نے کچھ نہ ڈالا، بلکہ کوئی گاڑی سے اتر کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی، کیونکہ اکثر لوگ ہم جیسی عورتوں کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اسی لیے ڈر کر میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جو 2 سال پہلے مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی نا، پھر بیکارن کیسے بن گئی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے مجھ پر تہمت نہ لگائیں۔ میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی عزت تھی، کیسے کسی اور شخص کی جانب دیکھ سکتی تھی؟ میری زندگی میں تو کبھی کوئی نہیں تھا۔ آپ ہی مجھے طلاق دے کر چلے گئے اور آج میں بھکارن بنی بیٹھی ہوں۔ آپ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے پاس رکھے پھٹے پرانے بستے میں سے وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لہرایا اور کہا کہ آج تک آپ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے وہ میرے ہاتھ سے چھینا اور پھر اسے پڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ رضوان آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہو۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم بے وفا ہو۔ اب میرے ساتھ چلو تاکہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہو سکے۔ اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی اماں اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ میرے شوہر نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور کہنے لگا، اب بتائیں اماں، یہ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا، تیرے پردیس جاتے ہی اس کا چکر چل گیا تھا۔ میں نے تجھے بتایا تو تھا کہ اس کا پہلے سے ہی کسی سے کوئی تعلق تھا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا دیور بھی کہنے لگا، بھائی، یہ تو میرے دوستوں پر بھی بری نظر رکھتی تھی، آپ کیا گئے، اس کے تو پر نکل آئے تھے، پھر یہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولو، کیا تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ تم لوگوں نے مجھے طلاق کا یہ کاغذ پکڑایا اور پھر دھکے مار کر اس گھر سے نکالا۔ میری ساس نے مجھے فوراً جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے غصے میں اپنی ماں کو روک دیا اور کہنے لگا، ماں، خدا کے واسطے اب بس کر دو، کتنا جھوٹ بولو گی، کتنا میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں نے تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کیا، تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے پردیس کاٹا، اور تم نے کیا کیا؟ میری بیوی کو ہی اس گھر سے باہر نکال دیا، مجھ سے جھوٹ کہا، میرا گھر، میری زندگی برباد کر دی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور میرے ساتھ اس گھر سے نکل پڑا۔
اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے فلیٹ میں چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنی زندگی کی وہ تلخ حقیقت بتائی جسے سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تو میں نے سوتیلی ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ اس کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، اس کی مار کو سہتا رہا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا۔ پھر ان کے مستقبل کی خاطر میری ماں نے زبردستی مجھے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی بار جب میں واپس آیا تو اماں نے خود میری شادی کی بات کی۔ میں حیران ہوا کہ اماں میری خوشی کی پرواہ کہاں سے آ گئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میری پردیس کی کمائی نے ان کا دل بدل دیا ہے۔ پھر میری ماں نے جلد بازی میں تمہیں تلاش کیا اور تم سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے وقت جب تم نے مجھے بتایا کہ تم پر کیا کچھ ظلم ٹوٹ چکے ہیں اور تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں جان گیا تھا کہ میری ماں تمہیں میرے پیٹھ پیچھے ملازمہ کی طرح رکھے گی، لیکن میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے میرے مرتے ہوئے باپ کی بہت خدمت کی تھی، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ظلم ہے، لیکن میں رشتوں کے آگے خاموش رہا۔ اور پھر جب میں پردیس چلا گیا تو ہفتے بعد میری ماں نے بتایا کہ تم اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میری ماں کی نوکرانی بن کر ہوگی، لیکن میری ماں نے تو تمہارے حوالے سے ایسی بات بتائی کہ میرا پردیس آنے کو دل ہی نہیں کیا۔ اور اب 2 سال بعد میں بہت مجبوری میں لوٹا ہوں، کیونکہ اماں کو بہن کی شادی کرنی تھی اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں کسی کام کے لیے آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ چھوٹا بھائی تو میرے پیسوں پر عیش کر کر کے ہڈ حرام بن چکا تھا، اس لیے میں بہن کی شادی کرانے واپس آیا تھا اور قسمت نے مجھے تم سے ملوا دیا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی اور مجھے یہ سب نہ بتاتی تو شاید میں ساری زندگی تمہیں بے وفا سمجھتا اور تمہارے غم میں گزار دیتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ نکاح کے رشتے نے ہم دونوں کو اس طرح باندھا تھا کہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر سکا۔ رضوان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے رضوان کی بات سن کر اپنے ماں باپ کی اور بھی زیادہ قدر محسوس ہوئی۔ میری ماں نے میرے سر پر دوسرے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دیا تھا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں دوسری ماں یا دوسرا باپ کسی بچے کو اپنا نہیں پاتے۔ یہی رضوان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رضوان نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی کیوں وہ مجھے ان کے حوالے کر گیا۔ میں نے اور رضوان نے نئی زندگی شروع کر دی۔ رضوان دوبارہ پردیس نہیں گیا تھا، اس نے یہی نوکری کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نواز دیا۔ آج میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اور اس بات پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ان کی قدر نہیں کی۔ اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں خود بھی 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں اپنی اولاد کے لیے کتنی محبت ہے، حالانکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح انہیں ہر قسم کی آسائشیں نہیں دے سکتی، لیکن دعا مانگتی ہوں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے میری ماں میرے حق میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ شاید میری ماں ہی کی کوئی نیکی قبول ہوئی تھی جو مجھے رضوان جیسا ہم سفر ملا تھا، ورنہ شاید میں آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ میری سب سننے والوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں بخشتے رہیں، کیونکہ ماں باپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنا گلا کاٹنے سے بھی نہیں چوکتی۔ خدارا اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔